اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں ہوں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کوکنوس اسلامک ٹی وی۔ معزز سامعین کرام، امام حسن علیہ السلام کے دور حکومت کی مشکلات۔ امام حسن مجتبیٰ شیعوں کے دوسرے امام ہیں۔ آپ امام علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پہلے فرزند اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں۔ آپ کی امامت کا دورانیہ 10 سال یعنی 40 ہجری سے لے کر 50 ہجری پر محیط ہے۔ تاریخی شواہد کی بنا پر پیغمبر اکرم نے آپ کا اسم گرامی حسن رکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ آپ نے اپنی عمر کے 7 سال اپنے نانا رسول خدا کے ساتھ گزارے۔ بیعت رضوان اور نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ میں اپنے نانا کے ساتھ شریک ہوئے۔ شیعہ اور اہل سنت منابع میں امام حسن کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں بہت سی احادیث نقل ہوئی ہیں۔ آپ اصحاب کسا کے چوتھے رکن ہیں۔ آپ کے متعلق آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، جس کی بنا پر ہم ان ہستیوں کو معصوم سمجھتے ہیں۔ آیہ اطعام، آیہ مودت اور آیہ مباہلہ بھی انہی ہستیوں کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے 2 دفعہ اپنی ساری دولت اور 3 دفعہ اپنی دولت کا نصف حصہ خدا کی راہ میں عطا کیا۔ آپ کی اسی بخشندگی کی وجہ سے آپ کو کریم اہل بیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی امام حسن کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے، اور معصوم قم کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ وہ کریمہ اہل بیت ہے اور امام حسن کریم اہل بیت ہے۔ آپ نے 20 یا 25 دفعہ پیدل حج کیا ہے۔ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو امام علی کی شہادت کے بعد آپ امامت و خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، اور اسی دن تقریباً 40,000 سے زیادہ لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ جب معاویہ تک یہ خبر پہنچی تو امام حسن مسند خلافت پر بیٹھ گئے ہیں۔ جب معاویہ کو پتہ چلا کہ مسند خلافت پر امام حسن بیٹھ گئے ہیں تو کیا ہوا؟ تو اس نے کیا کیا؟ جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ اس نے 1,50,000 کے لشکر کو امام کے خلاف جنگ کے لیے روانہ کر دیا۔ امام حسن نے سپاہ معاویہ کی پیش قدمی روکنے کے لیے لشکر اسلام کو عبیداللہ ابن عباس کی قیادت میں شام کی طرف روانہ کیا۔ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا مسکن کے مقام پر ہوا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ امام تک خبر پہنچی کہ عبیداللہ 10 لاکھ درہم کے عوض اپنے 8,000 فوجیوں کے ساتھ سپاہ معاویہ میں شامل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں کتنی مشکلات تھیں امام حسن کے لیے۔ اس واقعے کے بعد لشکر امام کے حوصلے پست ہو گئے۔ عبیداللہ کے بعد لشکر کی سپہ سالاری قیس بن سعد کے پاس آ گئی۔ معاویہ نے قیس کو بھی دھوکے اور لالچ کے ذریعے سے اپنی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن قیس بن سعد نیک اور بابصیرت انسان تھے، معاویہ کے چنگل میں نہ آئے۔ معاویہ نے فقط اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ امام اور اس کے ساتھیوں کے درمیان شگاف ڈالنے کے لیے سر توڑ کوشش کی۔ وہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے مختلف افواہیں پھیلاتا رہا۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ قیس امام کا ساتھ چھوڑ کر معاویہ کے ساتھ مل گیا ہے، کبھی افواہ پھیلائی جاتی کہ امام حسن نے معاویہ کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ معاویہ نے کچھ افراد کو امام حسن سے ملاقات کے لیے بھیجا۔ وہ لوگ امام سے ملاقات کے بعد جب خیمہ سے باہر آئے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ امام حسن نے صلح کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ اس افواہ کو سنتے ہی لوگ سخت غصہ میں آ گئے۔ انہوں نے امام پر حملہ کر دیا۔ یوں امام کی فوج آپس میں تقسیم ہو گئی۔
اس طرح امام حسن کے دور حکومت کی مشکلات کا آغاز ہوا۔ امام حسن علیہ السلام کے دور حکومت کی سب سے بڑی مشکل خود معاویہ تھا، جو شام کی حکومت پر زبردستی مسلط تھا۔ وہ امیر المومنین بننے کے خواب دیکھ رہا تھا اور اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتا تھا۔ تاریخ میں معاویہ کے بہت سے سیاہ کارناموں کا ذکر ہے، ہم فقط دو اہم ترین کو یہاں بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پر لعن طعن کرنے کا سرکاری حکم تھا۔ شام میں خطباء اور مولوی کھلے عام امیر المومنین علی بن ابی طالب پر لعن کرتے تھے۔ یہ لوگ اس عمل کو ثواب سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ اس لعن طعن کا نتیجہ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، جو داعش اور تکفیریت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اس کا دوسرا سیاہ کارنامہ یہ ہے کہ اس نے جعلی حدیثوں کی فیکٹری لگائی ہوئی تھی۔ معاویہ نے ایسے لوگوں کو بہت بڑی رقم دی تھی جو معاویہ کے حق میں جعلی احادیث گھڑتے تھے۔ ایسی حدیثیں جو اہل بیت کی شان میں تھیں، ان کو بنی امیہ کی طرف نسبت دی جاتی۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا جو معاویہ نے تاریخ میں انجام دیا۔ افسوس کہ لوگوں نے بھی ایسی بدعتوں کو قبول کیا۔ حال یہ تھا کہ معاویہ نے جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھا دی اور لوگوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومتی مشینری اور اس زمانے کے ذرائع ابلاغ کس قدر لوگوں پر اثر انداز تھے۔ اس قدر اثر انداز تھے کہ لوگ حکومت اور معاویہ کے ہر کام کو عین اسلام سمجھتے تھے۔ معاویہ نے امام حسن کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے کئی اقدامات انجام دیے، جن میں سے ایک امام کے لشکر کے سپہ سالاروں کو فریب اور لالچ کے ذریعے سے اپنے ساتھ ملانا تھا۔ آپ نے امام علی کی شہادت کے بعد ایک بلیغ خطبہ دیا اور لوگوں کو شام کے باغیوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا۔ جنگ کی سپہ سالاری عبیداللہ ابن عباس کے سپرد کی اور اسے شام کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا تاکہ دشمن کی فوج کا راستہ روکا جا سکے۔ عبیداللہ ابن عباس وہ تھے جن کے دو بیٹوں کو معاویہ کے ایک سپاہی نے امیر المومنین کے دور میں بڑی بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ معاویہ کو جب خبر پہنچی کہ امام حسن نے سپہ سالاری عبیداللہ کو سونپ دی ہے، اس نے عبیداللہ کو ایک خط لکھا، اسے 10 لاکھ درہم کی پیشکش کر دی۔ عبیداللہ لالچ میں آ گیا اور معاویہ کی پیشکش قبول کر لی۔ عبیداللہ شب کی تاریکی میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ معاویہ کی فوج سے جا ملا۔ صبح امام کا لشکر دیکھتا ہے کہ ان کا سپہ سالار ہی موجود نہیں ہے۔ دوسرا کام جو معاویہ نے انجام دیا وہ منافقین اور جاسوسوں کے ذریعے سے امام کی حکومت کو کمزور کرنا تھا۔ جب امام دشمن کے خلاف اپنے لشکر کو تیار کر رہے تھے، ادھر معاویہ کے جاسوس بھی اپنے کام میں مصروف تھے، جو منافقین کے ذریعے سے امام کی فوج کو تقسیم اور کمزور کر رہے تھے۔ تیسرا کام جو معاویہ نے انجام دیا، زبردستی صلح کے لیے امام کو مجبور کرنا تھا۔ جب معاویہ امام کے خلاف جنگ کے لیے تیار بیٹھا تھا، امام کے بعض قریبی ساتھی اور واضح کہتے تھے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ اہل سنت کے معروف مورخ ابن اسیر اپنی کتاب اسدد الغایہ میں نقل کرتے ہیں کہ امام حسن نے ایک خطبہ میں لوگوں کو معاویہ کے خلاف جنگ و جہاد کی دعوت دی اور فرمایا، اگر جنگ و جہاد کے لیے تیار ہو تو پھر اپنی تلواروں کو نیام سے نکالو، اور اگر دنیاوی زندگی پسند کرتے ہو تو واضح بتا دو آپ لوگ کیا چاہتے ہو۔ اکثریت نے بلند آواز سے کہا، البقیہ البقیہ، یعنی ہم باقی رہنا چاہتے ہیں، ہم باقی رہنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ایسی صورتحال میں امام مجبور تھے کہ معاویہ کے ساتھ صلح کریں۔ جب امام کے حقیقی چاہنے والوں اور پیروکاروں کی تعداد بہت محدود تھی، شیخ مفید اپنی کتاب الارشاد میں فرماتے ہیں کہ امام کے پاس صلح کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ امام کے ساتھی بابصیرت اور وفادار نہیں تھے۔ یہ لوگ تیار تھے کہ امام کو معاویہ کے حوالے کر دیں۔ حتیٰ امام کے قریبی رشتہ دار اور فوج کے سپہ سالار عبیداللہ ابن عباس نے بھی امام کو دھوکہ دے دیا اور معاویہ کے ساتھ مل گیا۔ امام کے پاس دو راستے تھے، یا معاویہ کے خلاف جنگ کرتے جس میں کامیابی کی کوئی امید نہ تھی، یا صلح کر لیتے۔ امام نے مصلحت اسلام کے تحت معاویہ کے ساتھ مجبوراً صلح کر لی تاکہ اس ذریعے سے معاویہ کے چہرے سے نقاب اتاریں۔
اور سلو کے ذریعے یہ کام انجام دیا جا سکتا تھا اور اس کی سازشوں کو بے نقاب کرے۔ آخرکار جب امام نے دیکھا کہ اس صورتحال میں صلح کے علاوہ چارہ نہیں، امام اس وقت کے حالات کے مطابق مجبوراً صلح کے لیے تیار ہو گئے۔ صلح کی شرائط درج ذیل تھیں۔ نمبر 1، حکومت معاویہ کے سپرد اس شرط پر کی جائے گی کہ معاویہ کتاب و سنت اور خلفائے راشدین کی سیرت پر عمل کرے گا۔ معاویہ کے بعد حکومت امام حسن اور پھر امام حسین کا حق ہوگی۔ معاویہ ممبروں پر امام علی علیہ السلام پر لعن و طعن کو بند کروائے گا۔ عراق، شام، حجاز، یمن اور ایران کے لوگوں کو امن و امان سے زندگی گزارنے کا حق ہوگا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسن معاویہ کی کرتوتوں سے واقف تھے، اس کے باوجود صلح کو کیوں قبول کر لیا، جبکہ امام کو معلوم تھا معاویہ صلح کی شرائط پر کبھی بھی عمل نہیں کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام اس ذریعے سے معاویہ کی اسلام کے خلاف سازشوں کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے۔ امام نے اپنی صلح کو صلح حدیبیہ سے تشبیہ دی اور فرمایا، میری معاویہ سے صلح اس طرح ہے جس طرح رسول اللہ نے مشرکین کے ساتھ صلح کی تاکہ اسلام کی حفاظت کی جا سکے۔ صلح کے بعد سن 41 ہجری کو مدینہ واپس آئے اور زندگی کے آخری ایام تک یہیں پر مقیم رہے۔ مدینہ میں آپ علمی مرجعیت کے ساتھ ساتھ سماجی اور اجتماعی طور پر بھی قدر و منزلت کے حامل تھے۔ مدینہ میں امام نے لوگوں کی ہدایت اور تربیت کے لیے چند بنیادی اقدامات انجام دیے تھے۔ نمبر 1، امام نے معاویہ کے اسلام کے مقابلے میں حقیقی اسلام میں ناب محمدی کی ترویج اور اشاعت فرمائی۔ نمبر 2، امام علیہ السلام نے معاویہ کی بدعتوں کو لوگوں کے سامنے آشکار کرتے اور اس کی سیاسی پالیسیز پر تنقید فرماتے۔ امام نیاز مندوں اور محتاجوں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ امام لوگوں کے سامنے حقیقی اسلام بیان فرماتے اور معاویہ کی کارستانیوں سے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے۔ مدینہ میں امام کے شاگردوں میں کئی عظیم صحابی بھی شامل تھے، جن میں جابر بن عبداللہ انصاری، حبیب بن مظاہر، حجر ابن عدی، زید بن ارقم، سلمان بن سرد خزائی، کمیل بن زیاد، میسم تمار اور ابو الاسود دولی کے نام قابل ذکر ہیں۔ ابو مخنف نے کربلا سے متعلق اپنی کتاب میں عبداللہ ابن جعفر طیار، عبداللہ ابن عباس، عبد الرحمن ابن عوف اور محمد ابن اسحاق کے نام بھی ذکر کیے ہیں۔ امام حسن کی زوجہ جودہ نے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ آپ نے اپنے نانا رسول خدا کے جوار میں دفنائے جانے کی وصیت کی تھی، لیکن مروان بن حکم اور بنی امیہ کے بعض دوسرے لوگوں نے اس کام سے منع کیا، یوں آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، آج بھی زمانہ وہی ہے، اہل حق کے ساتھ لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پردہ غیبت میں امام زمانہ علیہ السلام موجود ہیں، اور امام آئیں گے یقیناً ظہور کریں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں اسی طرح سے ہم جس طرح امام حسن کا ساتھ لوگوں نے چھوڑا، علی کا ساتھ چھوڑا، اور اسی طرح امام حسین کا ساتھ چھوڑا، اور اسی طرح آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ امام علیہ السلام کے ساتھ بہت کم ہوا کرتے تھے، اور اغیاروں کے ساتھ زیادہ ہوتے تھے، مکاروں کے ساتھ زیادہ ہوتے تھے، جو لوگوں کو خریدنے والے ہوتے تھے ان کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے، زمین و جائیداد و مربع درہم و دینار کے بدلے بک جایا کرتے تھے۔ عزیزو، دعا مانگو کہ اللہ ہمیں اتنا خالص اور مخلص کر دے کہ ہم کسی بھی قیمت پر دشمنان اسلام پر نہ بکیں، اور اپنے وقت کے امام جب وہ ظہور کریں تو ہم ان کا ساتھ دیں کہ کہیں امام اکیلے اور تنہا نہ رہ جائیں اور اپنے جد کی طرح شہید نہ ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔